السلام علیکم سامعین محترم، برِ صغیر پاک و ہند میں بسنے والی اقوام کی تعارفی سیریز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اصل قریش قوم کی تاریخ کے بارے میں چند منفرد معلومات دینے جا رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شائن کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ناظرین گرامی، صاحب غیاث اللغات نے لفظ قرش کو قریش کی طرف منسوب کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ نام عرب کے ایک قبیلے کا ہے جس کے جد نذر بن کنانہ تھے، اور اسی قبیلے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حتیٰ کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم انبیاء پیدا کیے۔ سامعین، قریش عرب کا ایک مشہور ذی عزت اور اہم ترین قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کا نام قریش ہونے کے حوالے سے کئی روایات بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے چند مشہور یہ ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کسی ابن کلاب کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے، چونکہ کسی ابن کلاب ہی وہ شخص تھے کہ جنہوں نے اہل عرب کو ایک مرکز پر جمع کیا، اور اسی وجہ سے وہ قریش کہلائے، کیونکہ تقرش کے معنی عربی میں جمع کرنے کے ہیں اور کسی ہی عرب کو جمع کرنے والے تھے۔ تاریخ طبری کے مطابق کسی ابن کلاب وہ پہلے شخص ہیں جنہیں قریش کہا گیا، جبکہ عبد الملک بن مروان کا کہنا ہے کہ کسی ابن کلاب سے پہلے کوئی قریش نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پر روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک شخص نذر بن کنانہ تھا، اور اس کی اولاد کو قریش اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے معنی ایک جگہ جمع ہونے کے ہیں۔ چونکہ بنی کنانہ کے لوگ حرم کی خدمت کی غرض سے سب ایک جگہ رہتے تھے، اس واسطے سے ان کا لقب قریش ہو گیا۔ اگرچہ بنی کنانہ کے اس لقب قرار پانے کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن صاحب قاموس نے اس وجہ کو مقدم رکھا۔ جبکہ ناظرین، نمبر 3 پر قرش یا قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو تمام دریائی جانوروں پر غالب اور زیر آب دنیا کا بادشاہ ہے۔ نذر بن کنانہ کے بیٹے اپنی تمام قوم پر غالب تھے، اور اس قبیلہ کو چونکہ عرب کے تمام قبائل پر فضیلت و برتری حاصل تھی، اس لیے یہ قبیلہ بھی اپنی غیر معمولی شجاعت کی وجہ سے اسی بحری جانور کے نام پر قریش مشہور ہو گیا۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل بھی عرب کے تمام قبیلوں میں قریش کو خاص امتیاز حاصل تھا، اور قبیلہ قریش کی کئی بڑی بڑی شاخیں تھیں، جن میں بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو نوفل، بنو عبد الدار، بنو اسد، بنو تمیم، بنو مخزوم، بنو ادی، بنو عبد مناف اور بنو سہم کے نام شامل ہیں۔ جبکہ ان کے علاوہ بھی قریش قبیلے کی کئی دیگر شاخیں تھیں، اور مکہ معظمہ کی تمام ذمہ داری کے عہدے انہی شاخوں میں بٹے ہوئے تھے، جیسا کہ نمبر 1 پر صداتہ یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت اور اس کی خدمت کرنے والا محافظ کعبہ، اور اسی محافظ کعبہ کے پاس خانہ کعبہ کی کنجی رہتی، اور جو اس عہدے پر فائز ہوتا وہی لوگوں کو خانہ کعبہ کی زیارت کراتا۔ یہ عہدہ بنی ہاشم کے خاندان میں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے زمانہ میں آپ کے دادا عبد المطلب اس عہدے پر مقرر تھے۔ نمبر 2، سقایا یعنی پانی کا انتظام۔ قدیم دور میں مکہ معظمہ میں چونکہ پانی کی قلت تھی، اور موسم حج کے دوران ہزارہا زائرین کے جمع ہونے کی وجہ سے پانی کا خاص انتظام کیا جاتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ چمڑے کے حوض بنوا کر انہیں صحن کعبہ میں رکھ دیا جاتا، اور اس کے آس پاس کے پانی کے چشموں سے پانی منگوا کر انہیں بھر دیا جاتا تھا۔ یہ دستور اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ چاہے زمزم دوبارہ صاف نہ ہو گیا، اور سقایا کی خدمت بھی بنی ہاشم سے متعلق تھی۔ نمبر 3، رفادہ زائرین۔ خانہ کعبہ کی مہمانداری کے لیے قریش کے تمام خاندان ایک قسم کا چندہ ادا کرتے تھے، اور اس چندہ سے غریب زائرین کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ خدمت پہلے بنی نوفل سے متعلق تھی اور پھر بنی ہاشم کے حصے میں آئی۔ نمبر 4، عقاب۔ یہ قریش کے قومی جھنڈے کا نام تھا۔ جب لڑائی کا زمانہ ہوتا تو اسے نکالا جاتا۔ اگر اتفاق رائے سے کوئی معزز شخص جھنڈا اٹھانے کے لیے تجویز ہو گیا تب تو اسے دے دیا جاتا، ورنہ جھنڈے کا محافظ جو بنی امیہ کے خاندان میں سے ہوتا تھا یہ خدمت انجام دیتا۔ نمبر 5، ندوہ۔ یہ مکہ کی قومی اسمبلی تھی۔ قریش مشورہ کرنے کے لیے یہیں جمع ہوتے تھے، یہیں جنگ و صلح اور دوسرے بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے، اور قریش کی شادیاں بھی یہیں ہوتی تھیں۔ ندوہ کا انتظام بنی عبد الدار سے متعلق تھا۔ نمبر 6، قیادہ یعنی قافلہ کی رہنمائی۔ جس شخص سے یہ منصب متعلق ہوتا اس سے خاص معاملات میں مشورہ لیا جاتا تھا، اور قریش کسی معاملے کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے مشیر کی رائے ضرور حاصل کرتے تھے، اور یہ منصب بنی اسد کے پاس تھا۔ نمبر 7، قبا۔ جب مکہ والے لڑائی کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تو ایک خیمہ نصب کیا جاتا، اور اس خیمہ میں لڑائی کا سامان جمع کر دیا جاتا تھا، اور یہ ذمہ داری بھی قریش کے کسی خاندان سے متعلق ہوتی تھی۔
नंबर 8 हकूमा, यानी आपस की लड़ाई के झगड़ों का फैसला करना भी किसी एक कुरैश खानदान के पास था। नंबर 9 सफारा, यानी एलचीगरी, जब किसी दुश्मन कबीले से सुलह की बातचीत होती तो किसी समझदार आदमी को इस काम के लिए मुकर्रर किया जाता और इब्तदाए इस्लाम में कुरैशियों के आखिरी सफ़ीर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन खिताब थे। ख़वातीन व हज़रात, तारीख़ बुखारी, मुस्तदरक के हाकिम वगैरह में उम्मे हानी से रिवायत है, जिसके एक टुकड़े का हासिल ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश की इसमें बड़ी इज्जत है कि अल्लाह ताला ने एक ख़ास सूरत सूरह इलाफ उनके हक़ में ऐसी नाजिल फरमाई जिसमें किसी दूसरे का जिक्र नहीं। लिहाजा इस तफसील से मालूम हो गया कि कुरैश अरब का सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कबीला था, जबकि कुरैश में बनी हाशिम का ख़ानदान सबसे ज़्यादा मुमताज़ था, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े ओहदे उन्हीं के पास थे। नाज़रीन गिरामी, कुरैश ख़ानदान को अपनी फजीलत बल्कि खुद पसंदी पर इब्तदा ही से बड़ा नाज रहा है। चुनाचे मार्का बदर का जिक्र है कि दुश्मनों के अमीर उल अस्कर उतबा बिन रबी ने जब लश्कर इस्लाम को ललकारा कि कोई मर्द मैदान मुकाबले के लिए बाहर निकले, तो अंसार जो कि जानिसारान रसूल अरबी थे दस्त बदस्त लड़ाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन उतबा बिन रबी ने यह कहकर लड़ने से इनकार कर दिया कि हम कुरैश के सिवा किसी और कबीले से जंगी मुकाबला करना बाइस नंगो आर समझते हैं। लिहाजा उतबा की इस ललकार पर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली करमुल्लाह वजहो, जो कि कुरैश कबीले की शाख बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे, मुकाबले के लिए मैदान में आए। फिर शायर लिखता है कि उनसे उतबा ने पूछा नस्ब नामो निशान, बोले ये लोग कि हाशिम के हैं हम लख्ते जिगर। बोला उतबा नहीं जंग से अब हमको गुरेज, आओ अब देगे कुरैशी के दिखाएं जौहर। और फिर आखिरकार कबीला कुरैश अपनी शाखों से बढ़कर दो बड़े गिरोहों में तकसीम हो गया। एक कुरैशी हाशमी कहलाए, जिनसे खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा और हज़रत अली वगैरह का ताल्लुक़ था, जबकि दूसरा फरीक कुरैशी बनु उमैया कहलाया। और आगे चलकर इन्हीं दो गिरोहों से कुरैशियों के मज़ीद कई ख़ानदान वजूद में आए, और वो इन्हीं लोगों के अबनाओ अखलाफ ही हैं जो तारीख़ के ठंडे गर्म झोंकों से गुजरते हुए आज दुनिया के कोने कोने में आबाद हैं और कुरैशी कहलाते हैं, जिनका मुफस्सिल तज़किरा हम आने वाली वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह करें। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।